طبیعت کا کوئی ملن نہ ہو، جو ملن ہو وہ شریعت کا ہو۔ اسی لیے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا۔ جیٹا تمہاگے رسول دین چیٹا نیے دین، جیٹا نشید کوری دین چیٹا نیبن نا۔ آپ تو سمجھ گئے ہوگا کہ میرا تعلق کتنا پرانا ہے نا؟ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کو آگاہ کیا، ورنہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام اس دنیا میں آئے اور آتے ہی ناشکری کرنی شروع کر دی، کفر و شرک کرنے لگے، خدا کو پوجنے کے لیے آئے تھے، پاتھر اور پانی کو پوجنے لگے، ہوا بتاش کو پوجنے لگے، چندر و سوریوں کو پوجنے لگے، لیکن اللہ اپنے بندوں پر ایسا مہربان کہ ان کفار و مشرکین پر اللہ نے قہر و غضب نہیں نازل کیا، بلکہ ان کی اصلاح کے لیے، انہیں سدھارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہی کے سماج سے کسی کو نبی و رسول بنایا۔ ایک بات جان لو کہ کفر و شرک کرنے والے پہ اللہ غضبناک نہیں ہے، لیکن اس کے بھیجے ہوئے نبی اور رسول کی شان میں جدی کوئی کھوٹی کرتا ہے تو اللہ بہت غضبناک ہوتا ہے۔ پورے قرآن کو پڑھو تو تمہیں پتہ چلے گا کہ آدم علیہ نبینا علیہ تیت و سنہ سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جب جب سماج نے شان نبی میں گستاخی کی، نبی کو اپنے برابر سمجھا، نبی کی کوتھا کو نہیں مانا، نبی کی شان میں گستاخی کی، تو اللہ تعالیٰ نے ایسی قوموں کو تباہ و برباد کر دیا۔ قرآن پاک میں ایسی ہر درم اور ضدی قومیں، ان کا تذکرہ ہے۔ قرآن میں قوم عاد کا ذکر ہے، قوم سمود کا ذکر ہے، قوم بنی اسرائیل کا ذکر ہے۔ یہ وہ قومیں تھیں جو بڑی ضدی اور ہر درم تھی۔ تو جانتے ہو اللہ تعالیٰ نے کسی کی صورت کو مس کر دیا، سور بنا دیا، کسی کو بندر بنا دیا، کسی کے لیے زمین کو پھاڑ دیا، دھنس گئے، مرے گلے گئے، کسی کے لیے دو پہاڑ کو آپس میں ملا دیا، ہستی کو شیش کر دیا۔ اللہ تبارک جب جب نبی کی شان میں کھوتی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے غضب فرمایا، انسان تباہ و برباد ہو گیا۔ وہی لوگ کامیاب ہوئے کہ جنہوں نے نبی کی کوتھا کو مان کیا، نبی سے بھالواسا کیا۔ تو قرآن پاک میں ایک پوری سورت پاک ہے، اس کا نام ہے سورہ کہف۔ کیا نام ہے؟ زیادہ لوگ نہیں تھے گنتی کے، 1 2 3 4 5 6 سمجھے نا، 70 نہیں تھے، تو انگلی پہ گرنے والے تھے، لیکن یہ نبی سے بھالواسا کرنے والے تھے، محبت کرنے والے تھے۔ بادشاہ بڑا ظالم تھا، اس کے ظلم سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو گفا میں پہنچا دیا۔ لیکن سنو، وہ نبی نہیں تھے، وہ نبی والے تھے۔ وہ کیا تھے؟ نبی والے تھے، نبی نہیں تھے۔ نبی سے بھالواسا کرنے والے تھے، نبی سے محبت کرنے والے تھے۔ تو سنو، ان نبی سے بھالواسا کرنے والوں سے ایک اور محبت کرنے والا تھا، ایک اور بھالواسا کرنے والا تھا۔ وہ انسان نہیں تھا، وہ کتا تھا۔ کیا تھا؟ کتا بولتے سے نا؟ نبی کا مرتبہ دیکھو کہ نبی سے بھالواسا اصحاب کہف نے کیا، اور اصحاب کہف سے بھالواسا کتے نے کیا۔ ٹھیک؟ بولو وہ کتا کتنا نصیب والا ہے، کتنا نصیب والا ہے کہ نبی کے ولیوں سے محبت کر لی تو اب اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں نہیں ڈالے گا، وہ جنت پہ انہی کے ساتھ جائے گا۔ تو بھالواسا کا یہ لام ہوتا ہے، بھالواسا کی فائدہ ہوتا ہے۔ اب آپ سنیے،
ایک قوم ہے قوم سمود، آج بھی سعودی عرب میں اس کی نشانی پائی جاتی ہے۔ مدینہ شریف سے 350 کلومیٹر کی دوری پہ جاؤ تو وہاں آپ کو وہ پہاڑ ملے گا جس کو قوم سمود نے کاٹ کاٹ کر کے مکان بنایا ہے۔ اس کو پوری دنیا بھی آ رہی ہے۔ ابھی تو یہ جو بادشاہ ہے سلمان ٹورزم کو ڈیولپ کر رہا ہے تو اس نے اس کو بڑا مینٹین کر دیا ہے، لوگ وہاں جا رہے ہیں دیکھنے کے لیے۔ تو وہ ایسا مکان بنایا ہے کہ اس کے اندر کھڑکی نہیں ہے، اس کے اندر کہیں چھتر دکھائی نہیں دیتا ہے کہ کہیں سے سورج کی روشنی آئے۔ لیکن وہ کون سی ٹیکنالوجی تھی، انسان کا دماغ کیسا تھا کہ بغیر کھڑکی کے، بغیر روشن دان کے سورج کی روشنی بھی اندر آتی ہے، اور ہوا اگر ہلکی سی بھی چلتی ہے کسی رخ کی، پورب کی ہوا چلے چاہے پشچم کی ہوا چلے، لیکن وہ پورے گھر میں ایسی ہوا چلتی ہے کہ وہ مکان بالکل ایئر کنڈیشن کی طرح ہو جاتا ہے۔ ذرا سوچیے، آج بھی وہ نشانی وہاں موجود ہے قوم سمود کی۔ تو جو انسان ہنر میں ماہر ہوتا ہے، تمہیں سمجھانے کے لیے بتا دوں، مثال پر مکان بناتے ہو آپ، تو مکان بنانے والوں میں ایک ہیڈ مستری ہوتا ہے جو ہنر میں ماہر ہوتا ہے، کرتا کچھ نہیں کراتا ہے، لیکن اس کی آنکھیں کیسی ہوتی ہے دیکھا ہے؟ ارے یار مستری لوگوں کو دیکھا ہے نہیں؟ جی دیکھا ہے نا، کچھ نہیں کرتا، خالی تاکتا رہتا ہے سیدھا جوڑ رہا ہے کہ نہیں جوڑ رہا ہے، پلاسٹر صحیح کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے نا؟ تو اس کو دیکھا ہے وہ کیسا اپنے نیچے والے کو ڈانٹتا ہے، بولتا ہے کہ نہیں بولتا ہے؟ تو فنکار کے اندر فنا آ ہی جاتی ہے۔ یہ تو مستری کی بات میں نے بتائی ہے۔ کوئی اگر علم حاصل کر لیتا ہے تو اس کے اندر بھی کبر آ جاتا ہے، تکبر آ جاتا ہے۔ ہنر حاصل کر لے تو تکبر، علم حاصل کر لے تو تکبر، ٹھیک ہے نا؟ انسان اپنے کام سے خوش ہو کر کے خود ہی اتراتا پھرتا ہے انسان، ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پر مولانا شاہجہاں سے تمہاری دوستی ہو جائے تو اس پہ بھی تم اتراؤ گے کہ میں تو مولانا شاہجہاں کے ساتھ رہتا ہوں، ہوتا پوچھ رہے ہو؟ تو اس کا نام ہے نفس، انا اور میں۔ انسان اپنے ہنر کی بنیاد پر جو ہے اس کے اندر نفس غالب ہو جاتا ہے تو وہ آئیم کا نعرہ لگاتا ہے، امی اچھا امی اچھا۔ تو قوم سمود کا بھی حال وہی تھا کہ وہاں مزدور کم مستری زیادہ تھے اور سب ایک سے ایک ہنر والے تھے۔ کوئی گرینائٹ کو کاٹ کر کے بہترین جالی بنا دے، کوئی گرینائٹ کو کاٹ کر کے بہترین پھول بنا دے، طرح طرح کے ہنر والے تھے۔ اور اکڑے ہوئے لوگوں کو سدھارنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ جس میں میں ہوتی ہے، خودی ہوتی ہے، تو وہ خوددار نہیں بن پاتا ہے۔ اکڑے ہوئے کو سدھارنا بہت محال ہوتا ہے۔ تو یہ اکڑی ہوئی قوم سمود، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو سدھارنے کے لیے جس کو نبی بنایا ان کا نام ہے حضرت صالح علیہ السلام۔ کی نام ہے؟ حضرت صالح۔ اپن خدا بجھتے چلے بابا جی যদি কিছু অসুবিধা হলে বলবেন, আমি বাংলার মাধ্যমে বুঝাতে চেষ্টা করব, চিন্তা করবেন না, ঠিক আছে? میں مسلسل سفر پہ ہوں، آواز بھی متاثر ہے میری، لیکن مجھے اس کا گلہ نہیں ہے۔ اللہ نے مجھے جس منصب پہ رکھا ہے چاہتا یہ ہوں کہ جو میرے سینے میں ہے وہ آپ کے سینے تک پہنچ جائے۔ تو سماعت فرمائیے، صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ میری قوم سے تکر چیتامی کوئی چیتا کرو چیتا کن چھیت کو بھی چیتا کرنا۔ تو انسان کی فطرت ہے کہ جب کسی چیز سے انسان کو روکا جاتا ہے تو اس کے اندر اور ضد پیدا ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے ہم لوگ کے گھر میں کچھ بچے ہوتے ہیں، بہت ارمان سے منت سے پیدا ہوتے ہیں، تو ماں اس کو بہت چاہتی ہے، باپ بھی اس کو بہت چاہتا ہے، بہن بھی اس کو بہت چاہتی ہے، بھائی بہت، پورا گھر چاہتا ہے۔
اور ایسے چاہنے والے بچے کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ بچپن سے ہی اکڑ جاتا ہے. کبھی برتن اٹھا کے پھینک دے گا, کبھی کتاب پھاڑ ڈالے گا. دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ ارے بولو نا بھائی. جی دیکھا ہے نا, ضدی بچے ہو جاتے ہیں. تو اب اگر ان بچوں کو تم کو ہے تم اینٹا کی بولیں تب اور ضد کرے گا, پھر تم کو دکھا کر کے توڑے گا. جہاں تم کھڑے رہو گے وہیں لا کے شیشہ پٹک دے گا, گلاس توڑ دے گا. تو ایسے بچوں کو سدھارنے کے لیے ضروری ہے کہ جب وہ بچے ایسا کریں تو اوائڈ کر دو, سدھر جائے گا. کیونکہ وہ اپنے لیے نہیں کر رہے, وہ تمہیں چڑھانے کے لیے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو وہ تمہارے ہی سامنے توڑے گا, تمہارے سامنے پھاڑے گا, کیونکہ تم اس کو کھو گئے. تم اینٹا کی کوشش. فطرت انسانی یہ ہے کہ انسان کو جب کسی چیز سے روکا جاتا ہے تو انسان اسی کی طرف آمادہ ہوتا ہے. حضرت صالح علیہ السلام نے جو فرمایا اے کفر چھاڑے دے, شرک چھاڑے دے, যেটা আমি করি সেটা করেন, যেটা আমি নিষেধ করি সেটা করবেন না. তো কওম ने कहा है नबी सालेह তুমি বলছেন যে তুমি নবী, প্রমাণ দেন. যদি প্রমাণ দেবেন তারপরে আমি মানব কি আপনি নবী আছেন. তুমি প্রমাণ দেন তারপরে আমি মানব কি আপনি নবী আছেন. تو نبی نے فرمایا دیکھو اے بھائی ضد مت کرو, যেটা আমি করি সেটা করেন, যেটা নিষেধ করি সেটা করবেন না. کہنا ہم نے سنا ہے, کیونکہ قوم سمود سے پہلے قوم عاد تھے, وہ بھی بڑے زبردست تھے. تو کہا ہم نے سنا ہے کہ نبی وہ ہوتا ہے جو معجزہ دکھاتا ہے. نبی وہ ہوتا ہے جو معجزہ دکھاتا ہے. যদি আপনি নবী আছেন তো আপনি معجزہ دکھائیں, তারপরে আমি মানব کہ আপনি নবী আছেন. تو دیکھو ایک ہوتا ہے جادوگر. تم لوگ جادوگر جانتے ہو کہ نہیں جانتے؟ جی جانتے ہو نا. دیکھو جلدی سمجھو کہ مجھے ٹرین بھی پکڑنی ہے, تو جلدی سمجھو گے تو پھر میں جلدی اپنی بات کہہ کے آگے نہ کر جاؤں گا. اور ہم لوگوں کا معاملہ ہی نہیں کہ آیا اور رٹا ہوا ٹن بولتے چلے گئے, فرصت ہو گئے. نہیں, جب تک ہم اپنے سینے کی بات تمہارے سینے تک نہیں پہنچا لیتے ہمیں یقین نہیں ہوتا, ہم آگے نہیں بڑھتے. خوجہ بجھ گیا کہ نہیں بجھ گیا؟ جی. تو صاحب ایک ہوتا ہے جادوگر. تو جادوگر کوئی آئے گا, مداری ہوتا ہے نا, تو بار بار مٹھی بند کرے گا اور کھولے گا تو اس کے ہتھیلی میں الائچی. বুঝ গিয়া কি नहीं বুঝ गया? अब तुम समझो कि এটা বড় গুণী মানুষ আছে, এটা বড় গুণী মানুষ আছে, लेकिन हकीकत में वो आंखों का धोखा है. वो क्या है? आंखों का धोखा है. वो तुमको लड्डू खिला रहा है बड़े खुश हो, वो तुमको सोना निकाल के दे रहा बड़े खुश हो, ठीक है. वो भभूत झाड़ रहा है तुम बड़े खुश हो रहे हो. ये क्या है? ये आंखों का, इसे इस्तदराज कहते हैं अरबी जुबान. ठीक है ना? तो जादूगर जो होगा वो बार बार करेगा, लेकिन जो अल्लाह का वली होगा या नबी होगा वो बार बार नहीं करेगा, एक बार करेगा. जहां जरूरत होगी वहीं करेगा. बुझ रहे हो कि नहीं बुझ रहे हो? है ना? और वो दिखाने के लिए नहीं करता, अपने को बताने के लिए नहीं करता. मैं आपको बताना चाहता हूं کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ معجزہ نما کون ہوگا؟ حضور جیسا کوئی ہوگا؟ سارے نبی بھی مل کر کے برابری کرنا چاہیں مصطفیٰ کی برابری نہیں ہوگی, نہیں کر سکتے. آج سبھی برابری کرتے, پہلے نبی نہیں برابری کرتے. میرے رسول کے بڑے عظیم الشان معجزے آپ نے سن رکھے. اللہ کے رسول نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کتنی بار؟ زور سے بولو نا. ایک بار. ارے بولو نا بھائی. ایک بار. کتنی بار؟ ایک بار. قرآن نے اس منظر کو آیت کریمہ میں محفوظ کر لیا کہ اقتربت الساعۃ وانشق القمر. وہ کھڑی آ گئی جب چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. ایک ہی بات کیا.
جی بات بات تو نہیں کرتے؟ نہیں میرے نبی نے سورج بھی پلٹایا کتنی بار؟ ایک بار جابر کی بکری کو زندہ کیا کتنی بار؟ ایک بار ان کے دونوں بچوں کو بھی زندہ کیا ایک بار کتنی بار؟ ایک بار نبی کے قدموں میں گاچ سجدہ ریز ہو گیا کتنی بار؟ ایک بار ابو جہل کی مٹھی میں کنکری نے کلمہ پڑھا کتنی بار؟ ایک بار جو کچھ ہوا بار بار کی ایک بار ایک بار ایک بار نہ تم اسی کو معجزہ کہتے ہیں۔ اب آؤ جو نبی کے دامن سے وابستہ ہو گیا وہ ولی ہوتا ہے، تو ولی سے کرامت کا بھی صدور ہوتا ہے، تو کرامتیں بھی بار بار نہیں ہوتی۔ میرا خواجہ ہندوستان میں آیا، پرتھوی راج کا پہلا کام نہ کر سکا، آپ نے پیالے میں پرانا ساگر جمع کرایا کتنی بار؟ ایک بار زور سے بولو نا بھائی، ایک بار ایک بار کی بار بار۔ ایک بار تو کرامت اور معجزہ بار بار نہیں ہوتا، جہاں ضرورت ہوتی ہے ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ جی اور جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ معجزہ اور کرامت دکھا کے اپنی چیز نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا دیکھو بھائی جیٹا بھی کوئی شیٹا کرے جیٹا بھی نشید کرے بھی شیٹا کرنا۔ تو قوم جب بزد ہو گئی تو آپ نے پوچھا کہ تم کی چاہتے چھے؟ تو پہاڑ کی طرف دیکھا، کیونکہ وہ تو پہاڑ کاٹ کر کے مکان بناتے تھے نا، ان کا ہنر پوری دنیا میں مشہور تھا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک যদি আপনি পাহাড়ের মধ্যে একটা উটনি বের করবেন তারপরে আমি মানবো कि আপনি নবী আছেন। तुम लोग बांग्ला नहीं समझते बहुत मुश्किल है, तुमसे हमको भालोबासा है, तुम तुम्हारी भाषा बोल रहे हैं, बांग्ला नहीं मुश्किल है। नबी ने फिर फरमाया जिटा भी कोई शिकायत करे जिटा निषेध करे शिकायत करबेन ना। फितरत इंसानी के तहत फिर से किया ना, पहाड़ের মধ্যে যদি উট বের হবে তারপরে আমি মানবো कि আপনি नबी हैं। तो हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपना हाथ उठाया, आंखें बंद की और नबी के इशारे पे कायनात का निजाम चलता है, जो नबी कह देते वो हो जाता है। अब जरा सोचो कि नबी का हाथ उठा हुआ है, दिल से अर्जी को जुबान पर लाना चाहते हैं, आंखें बंद थी, अभी होठ हिलना ही चाहता था कि कौम को यकीन हो गया इटो नबी আছে, যদি दुआ করবে पहाड़ फट जावे। तो बोलो गिर जाना चाहिए था ना, माफी मांग लेना चाहिए था ना। लेकिन जो जिद्दी और हठधर्म होते हैं वो अपनी बात को मनवाने के लिए अकड़ के साथ रहते हैं। तो क्या कहा उन्होंने, ये जो मैं बोल रहा हूँ सब कुरान में है, इधर उधर से कहानी नहीं सुना रहा हूँ। कहा कि থামেন থামেন এখনই দোয়া করবেন না, আমার ওয়াক্ত সম্পূর্ণ হলো না, আমি কিছু और বলতে চাইছি। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने आंख खोली, हाथ गिराया, पूछा अब क्या चाहते हो? कहा पहाड़ের মধ্যে একটা উট বের করে দেন, তারপরে সেটা উট অতি শীঘ্র বাচ্চা জনে। कोई ऊंट आते ही बच्चा जनेगा, समय लगेगा ना। फिर नबी ने मना किया जिटा भी कोई সেটা করে যেটা নিষেধ করে সেটা করবেন না। তো কম না যদি এটা করবেন তারপরে আমি মানবো कि আপনি নবী আছেন। तो हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने फिर हाथ उठाया, आंखें बंद की, नबी के इशारे पे कायनात का निजाम चलता है। अभी आंखें बंद करके दिल से की गहराई से इल्तिजा को लब को, ठीक है ना, जुबान पे लाना चाहते कि कौम को फिर हो, लेकिन भाई तो नबी আছে, যদি दुआ করবে इटो होवे। तो मान लेना चाहिए था। नबी अपनी उम्मत पे बहुत मेहरबान होता है, दो गलती कर दिया लेकिन नहीं माने, नबी की शान घटाने में लग गए। इतना सुन लो, जो नबी की शान घटाने वाला होता है अल्लाह उसी को घटा दिया करता है। तब आंखें खोली, हाथ गिराया, पूछा क्या चाहते हो? আমার ওয়াক্ত সম্পূর্ণ হলো না, পাহাড়ের মধ্যে একটা উট বের করে সেটা উঠনি समतल जमीन पे आशे बच्चा जने, लेकिन श्वेत और श्याम काली सफेद 7-8 काला
ٹھیک ہے؟ نبی نے کے سامنے جب یہ تیسری شرط رکھی تو اب نبی نے کیا فرمایا وہ سنو. پھر نبی فرماتے ہیں اچھا ٹھیک ہے تمہاری ایک ہی شرط ہے, اب میں دعا کرنے سے پہلے تم سے وعدہ لینا چاہتا ہوں. وعدہ کرتے ہوئے, وعدہ سمجھتے ہو نہیں بھائی؟ جی جی بنگلہ میں کیا بولتے ہیں؟ وعدہ کرتے ہوئے. اب آگے تم سمجھ لو بنگلہ میں کیا کہتے ہیں. শপথ নিতে হবে پرتیجیا کرتے ہیں. হ্যাঁ জি کوسا قسم ہے کی کرتے ہوئے پرتیجیا کرتے ہوئے کی کرتے ہوئے سنیں پہاڑ پھاٹبے اونٹنی آجبے بچہ چلبے لیکن تمہارے کھیت میں جاوے جو تو ان کھابے کہتے دیوے یدی کشت دیوے اللہ عذاب آشبے. آپ لوگ سمجھ رہے ہیں نا بھائی؟ جی جی آپ کے لیے میں محنت کر رہا ہوں, مغلب میں بول رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. اللہ عذاب آشبے ٹھیک ہے ٹھیک ہے دوسرا اونٹ کو تو کھابے اپنی کھلاؤ. پھر نبی نے کہا لیکن وہ کھانے کے بعد پیے گا بھی. بنگال میں تو سب کھا جاتے ہیں, بیڑی تک کھا جاتے ہیں. کیا کھا جاتا ہے؟ بیڑی بھی کھا جاتا ہے. پانی تو پانی ہے, بیڑی بھی کھا جاتا ہے. تو کہا جب ان کھائے گا تو جل کھائے گا. جل کیا اب ایک کنواں تھا, اسی کنویں سے پورا سماج پانی کی کرتا. تو ان لوگوں کا ٹھیک ہے আমার একটা শরত আছে. কি শরত আছে? একদিন আমি খাবো একদিন পুটলি খাবে, একদিন আমি খাবো একদিন পুটলি খাবে. ঠিক নবী ने कहा ठीक है एक दिन तुम ही खावे एक दिन उटली खावे. जल एक दिन उटली खाएगी एक दिन तुम ही खावे. मान लिया. अब नबी ने फिर हाथ उठाया, आंखें बंद की, अल्लाह से इल्तिजा किया कि अल्लाह तो कादिर मुतलक है, तूने अपनी कुदरत से ही कायनात का निजाम कायम किया है. अल्लाह तो खल्लाक़े आलम है. अल्लाह रब्बुल आलमीन. मेरी ये कौम बड़ी जिद्दी हटगर्म है, ये मानने वाली नहीं है. ये परवरदिगारा पहाड़ के सीने को चीर कर ऊँटनी जाहिर करते समतल जमीन पे आए बच्चे को जने काली सफेद हो, ये कह के आपने तो अपना हाथ चेहरे पे फेर दिया. जैसे ही चेहरे पे फेरा भयानक आवाज से पहाड़ फटे गलो, एक टांगुटी बेर हो लो. जैसे ही समतल जमीन पे आई उसे बच्चे को जन्म दिया, काली सफेद, लेकिन बहुत तेजी से वो बड़ी होने लगी. और जिस खेत में जाए तो खेत का खेत खा रहा. एक खेत नहीं, खेत में गई तो खेत का खेत नष्ट हो रहा है, खा रही है. अब समाज बहुत परेशान हुआ. यदि संपूर्ण अनुचा खाली तभी की हम जब मरे जाओ. उस समय भी अगर माफी मांग लेते तो नबी माफ कर देते, उस समय भी माफ कर देते. लेकिन वो हर धर्म और सिद्दीकों उन्होंने बैठ करके मशवरा करते हुए, क्योंकि कुएं पे जब उठनी जाती थी तो एक दिन में 2 दिन का पानी पी जाती थी. जब ये उठनी पानी पी ले दूसरे पानी से हो जाता था. तो बड़े चिंता में ये लोग कार्तिक करते हुए तो इंसान जमा हुआ, जुगाड़ लगाया. अभी भी बहुत सारे जुगाड़ लगाते हैं, बैठ करके सर जोड़ के बैठते हैं. बैठने के बाद तय ये किया कि दुईटा उठनी आछे हमारा समाज बेशी बड़ो जमा करो, गोश्त को काटो, सब लोग खा लो, न रहेगी उठनी, न हमारे खेत जाएगा, न हमारा कुआं जाएगा. उठ रहेगा ना खेत खाएगा. हाँ देखो ये उर्दू बोल रहे हैं, इसी का नाम भाषा. आप लोग समझ रहे हैं भाई मेरे? जी ऊँटनी को जमा किया, होटिया बाटी तकसीम की. अल्लाह गजबनाक हो गया. और जब अल्लाह गजबनाक हो गया तो उस रब्बुल आलमीन ने जिसने पहाड़ को फाड़ करके ऊँटनी जाहिर की थी, उसी को आपस में मिला दिया.
یہ قوم دو پہاڑوں کے درمیان دب کر رہ گئی میرے عزیز. لیکن میں یہاں سے ایک نتیجہ لینا چاہتا ہوں، کیونکہ آج بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی کو غیب نہیں، نبی کو غائب نہیں. پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ قرآن پڑھتے ہو، نبی نے کہا تھا پہاڑ کاٹوے، پھٹنے سے پہلے نبی نے کیا کہا تھا؟ پہاڑ پھٹوے، یہی تو غیب ہے. اٹھنی آشبے، یہی تو غیب ہے. کالی بچہ جنمے، یہی تو غیب ہے. کالی سفید ہوگی، یہی تو غیب ہے. تمہارے کنووں پہ جا کے پانی پیے گی، یہی تو غیب ہے.